السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن کریم یاد کرنے کے حوالے سے اور بھولا ہوا قرآن کریم کس طریقے سے یاد کریں، آپ نے مجھے بہت زیادہ محبتوں سے نوازا اور آپ نے قرآن کریم کو یاد کرنے کی جستجو دکھائی، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور اس کے بعد قرآن کریم کو صرف یاد کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہی نہ نصیب فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ تو آج قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ موتی اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں، بہت زیادہ ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں، لیکن ہمیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو میں نے چاہا کہ قرآن کریم یاد کرنے کے حوالے سے چند ویڈیو بنانے کے بعد میں اب قرآن کریم کے اندر کچھ ذخائر نکال کے، کچھ قیمتی موتی نکال کے آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر ان کے اوپر آپ عمل کر لیں تو دیکھیں زندگی آپ کتنی پرسکون گزار سکیں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بعض میری بہنوں کے مجھے کالے آئیں قاری صاحب طلاق کے مسائل کے حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں، یا گھر کے مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یقین جانیے صرف آیت الکرسی ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اسی کے اوپر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو گھر کے مسائل اور گھر کی ٹینشنوں کو نکالنے کے لیے ایک تو مسائل وہ ہیں جو آپ کو کوئی مسجد کا مولوی بتائے گا، یا کوئی آپ کو عامل بتائے گا، یا آپ کا کوئی چاہنے والا کوئی پیر بتائے گا، لیکن ایک وظیفہ وہ ہے جو ساری کائنات کا دولہ بتا رہا ہے۔ ایک وظیفہ وہ ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد ہی نہیں ہوا، وہ بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابی رسول سے پوچھا، اے میرے صحابی مجھے بتا قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ میرے علم کے مطابق وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابی تجھے تیرا علم مبارک ہو، واقعی ہی وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو آج دیکھیں ہمارے گھر کے اندر جتنے دھنگے فساد اور ٹینشن اور مصیبتیں ہیں، یہ سب کسی کا کیا ہوا نہیں ہے۔ کسی کے اوپر غلط گمان نہ رکھا کریں، کسی کے اوپر بلا وجہ تہمتیں نہ لگایا کریں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ بھی ہیں اور اللہ کا فرمان بھی ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان ایسے ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ برے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کے اوپر برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، کسی کا کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب کی سب یہ شیطان کی یہ فراڈ ہیں، شیطان کی شرارتیں ہیں، یہ دھوکے ہیں۔ صبح اور شام 2 ٹائم آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گھر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد گھر کے اندر سکون کے دن واپس لانے کے دن گننا شروع کر دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کتنی تیزی سے آپ کے گھر کے اندر سکون داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس گھر کے اندر ایک تو آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی مطلب کیا، وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، میرے نبی کا فرمان مقدس ہے کہ 70,000 فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنے اعتقاد اور یقین اور اعتماد کے ساتھ ان وظائف کو ہم پڑھیں گے اتنا ہی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو انسان آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر کبھی رزق کی کمی نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رزق کی وسعت دیتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ساری رات ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ بڑے بڑے بزرگوں کا جو اب میں بتانے لگا ہوں معمول رہا، بڑے بڑے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ سے یا ماں باپ اپنے اولاد سے یا اس کے علاوہ میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور کسی صورت میں بھی کبھی بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے، تو آیت الکرسی پڑھ کر جس وقت جدا ہو رہے ہوں ایک دوسرے کو دم کر دیں، اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ تو سب دنیا کے فائدے ہوئے۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو شخص
آیت الکرسی پڑھتا ہے فرض نماز کے فوراً بعد، اس کی زندگی اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی وہ زندگی سے جیسے ہی رخصت ہوتا ہے تو موت کی حالت اور کیفیت سے نکلنے کے فوراً بعد اگلا قدم اس کا جنت کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے موت کے فوراً بعد وہ جنت کی بہاریں اور جنت کی آسائشیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک آیت الکرسی کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ گھر کے اندر رزق کی تنگی ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، جب کسی دشمن کا خوف ہو آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے باہر نکلیں، جب صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل رہی ہو یا کسی دشمن کا خوف ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو، رات کو برے خواب کی وجہ سے آپ تنگ ہیں، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے آپ سوئے کریں۔ اس کے علاوہ جب کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جائز محبت، اس لیے کہ قرآن کریم ناجائز محبت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اگر کسی کے ساتھ آپ کی جائز محبت ہے، آپ اس سے جدا نہیں ہونا چاہتے، آپ آیت الکرسی پڑھ کے ایک دوسرے کے اوپر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ بحفاظت آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ کو موت کا خوف ہے، آپ کو قبر کا خوف ہے، اگر اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی کی آپ کو ٹینشن ہے، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ آیت الکرسی وہ خزانہ ہے، یہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ عظیم تحفہ ہے۔ اگر اسی کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی بھی بن سکتی ہے، ہماری موت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرنے کے بعد قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بھائی ابوبکر حیات کو اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔